بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدمی کیسے پیدا کریں۔ صبر یا صبر اسلام میں ایک بنیادی فضیلت ہے۔ یہ آزمائشوں اور مصیبتوں کو ایمان اور سکون کے ساتھ برداشت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صبر کی کمی مایوسی، غصہ اور اللہ سے دوری کا باعث بنتی ہے۔ جب مقلوب ہو جائے تو صحیح اور غلط کے درمیان فرق دھندلا ہو جاتا ہے۔ صبر ہمیں ثابت قدم، عاجز اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا بناتا ہے۔ یہ شیطان کے وسوسوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہماری بے صبری کا فائدہ اٹھا کر ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ان کے صبر اور اس پر بھروسہ کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ صبر کے 3 مراحل۔ پہلا مرحلہ اللہ کی اطاعت میں صبر، اس میں مستقل عبادت اور اسلامی اعمال پر عمل پیرا رہنا شامل ہے، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا مرحلہ گناہوں سے بچنے میں صبر، خواہشات کے خلاف مزاحمت اور ان اعمال سے اجتناب جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہ کتنے ہی زور کیوں نہ ہو۔ تیسرا مرحلہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صبر، آزمائشوں اور مشکلات کے دوران پرسکون اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے رہنا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایمان کے امتحانات ہیں۔ غیر متزلزل صبر کی علامت، یہ علامت اللہ کی تقدیر کو بغیر شکایت کے قبول کرنا۔ ایک سچا مومن راضی رہتا ہے اور اللہ کی حکمت کو ہر معاملے میں پہچانتا ہے۔ دوسری علامت مشکلات کے دوران عبادت اور نیک اعمال کو برقرار رکھنا، ساتھ ہی مشکلات کے باوجود دینی فرائض کو پورا کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ تیسری علامت غصے اور مایوسی سے اجتناب، ایک صابر دل پرسکون اور متوازن رہتا ہے، ان منفی جذبات سے بچتا ہے جو گناہگار اعمال کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک کسان اور طوفان کی کہانی۔ ایک عاجز کسان نے ایک تہاکم طوفان کا سامنا کیا، اس نے اس کی فصلیں برباد کر دی۔ شکایت کرنے کی بجائے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ محفوظ اور صحت مند ہے۔ اس نے طاقت کی دعا کی اور نئے عزم کے ساتھ دوبارہ بونا شروع کیا۔ پڑوسیوں نے اس کے پرسکون طبیعت پر سوال اٹھایا، لیکن اس نے وضاحت کی کہ اس کا صبر اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ ماننا تھا کہ اللہ کے امتحانات ایمان میں بڑھنے کے مواقع ہیں۔ اس کے غیر متزلزل صبر نے اس کی برادری کو اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے اور مشکلات کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ترغیب دی۔ نتیجہ اللہ نے خیر متزلزل صبر فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے مقامات پر بلند کرے جو اس پر مکمل بھروسہ اور ایمان اعتماد رکھتے ہیں۔ اگلی نشست تک اللہ ہماری طاقت اور استقامت کا ذریعہ ہو۔ آمین۔